اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ کیا کسی پر جادو کی علامات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی پر اگر آیت الکرسی پڑھ کر پیا جائے تو پینے سے وہ ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، اس میں کیا صداقت ہے؟ جی، جو علامات ہیں جادو کی علامات جج کی جا سکتی ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں مریض پہ۔ جو جادو اور جنات پہ مختلف ہمارے ائمہ اسلاف نے کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں نے اگر ان کی تعداد کی ہو تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن 100 کے قریب علامات ہیں جادو کی جو ایک انسان پہ ظاہر ہوتی ہیں، جس پہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جادو کا پتہ اس بندے کو پہلے چلتا ہے جس پہ جادو ہوا سب سے پہلے تو اسے پتہ چلے گا کہ مجھ پہ کچھ ہے، یعنی اس کے کام خراب ہو رہے ہیں، اس کو ذکر اذکار سے دور کیا جا رہا ہے، نماز میں کاہلی اور سستی ہے۔ یہ ساری چیزیں کچھ نیند کی ہیں اور کچھ جاگتے میں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ چیزیں اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ بیان کروں، جاگتے اور سونے کی حالت میں جو کیفیات ہیں، جو علامتیں ہیں جادو کی یا آسیب زدہ کی۔ جی پلیز اگر پلیز۔ آپ کی سب سے پہلے نمبر پر سوتے میں جو علامت ہوتی ہے کہ انسان کی نیند کا خراب ہونا۔ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں، ہم اس کی تشخیص پہ اس سے سوالات کرتے ہیں، تو ہمارا پہلا سوال اس سے ہوتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کی نیند کیسی ہے۔ نیند کا خراب ہونا یہ آسیب زدہ کی علامت ہے۔ یہ پہلے نمبر پر ذہن میں رکھیں کہ ایک طویل ٹائم پہ آرام کرنے کے بعد انسان کو نیند نہ آنا، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے لیکن نیند نہیں آ رہی۔ دوسرے نمبر پر رات کو بار بار نیند سے بیدار ہونا اور جھٹکا لگ کے آنکھ کا کھلنا، اور یہ علامت رات کو سوتے کی ہے کہ انسان سوتا ہے، گہری نیند میں سویا ہوا ہے، یہاں تک کہ اسے جھٹکا لگتا ہے کسی اونچی جگہ سے گرنے کا اور آنکھ کھل جاتی ہے، اور یہ اس کو بار بار رات میں کئی دفعہ ہوتا ہے۔ جب یہ چیز پرانی ہوتی ہے تو یہ چیز جاگتے میں بھی جھٹکا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دوسری علامت ہے رات کو سوتے میں، اور پھر جب پرانی ہو جائے تو جاگتے میں بھی یہ جھٹکا لگنے والی کیفیت ہوتی ہے۔ جس طرح بندہ تشہد میں بیٹھا ہوا ہے تو اچانک بندے کو تشہد میں بیٹھے یا کوئی کسی جگہ پر لمبی دیر کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے جھٹکا لگ کے کچھ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پھر دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں اس جھٹکا لگتے ہوئے۔ یا سوتے میں انسان کا ڈرنا، یہ خوف بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کسی چیز سے ڈرانا، یعنی اس کے دل میں کوئی بات آ جائے اور وہ چیز ڈرانا شروع کر دے۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو وہ مشکل میں دیکھ کر مدد کے لیے کسی کو پکارتا ہے لیکن وہ پکار نہیں پاتا، یعنی وہ اپنی زبان سے کچھ منہ سے بولنا چاہتا ہے تو وہ بول بھی نہیں پاتا۔ تو یہ مختلف علامتیں ہیں جو انسان کو خود پتہ ہوتی ہیں کہ میرے ساتھ لگتا ہے کہ کچھ ہے، کیونکہ میری نیند ڈسٹرب ہے، میرے سونے کے معاملات ڈسٹرب ہیں، سوتا ہوں تو مجھے سکون نہیں آتا۔ 8 گھنٹے سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا جو نیند کے ساتھ سکون ملنا جی چاہیے۔ اور ڈراؤنے خواب آنا، خوابوں میں جانوروں کو دیکھنا، کتا دیکھنا، بلی دیکھنا، اونٹ دیکھنا، بندر دیکھنا، سانپ دیکھنا۔ یہ ایک الگ ہے کہ آگے بندر آتے ہیں تو اس سے جادو کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کتا یا بلی یا کوئی سانپ وغیرہ آئیں تو وہ معالج کو پتا ہے کہ اس سے آگے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن خوابوں کا آنا اور خوابوں میں اس طرح کے جانوروں کو دیکھنا، یہ علامات ہیں انسان آسیب زدہ ہونے کی۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جاگتے میں کچھ کیفیات ہیں۔ جاگتے کی جو کیفیات ہے کہ انسان کو سب سے پہلے انسان کو دورہ پڑتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اچانک دورے کی حالت میں ہو گیا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے، جسے آپ مرگی کہتے ہیں۔ اور مرگی بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جناتی ہے اور ایک طبی ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن دورہ پڑنا یہ ایک علامت ہے جو اس انسان کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور جو سامنے والے ہیں وہ بھی جج کر لیتے ہیں کہ اس انسان کو کچھ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اسے دورہ پڑا۔
یا جسم کے کسی حصے کا اکڑ جانا، جیسے ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کڑول پڑ گیا، تو جسم کے کسی حصے کا اکڑ جانا، یا انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کی کوشش کرنا، اور انسان اذان ہوتی ہے تو اذان سنتا اچھا فیل نہیں کر رہا، نماز کا ٹائم ہے تو وہ نماز پڑھنے کے قریب نہیں جاتا، یعنی کوئی چیز ہے جو اسے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک رہی ہے۔ آیت الکرسی کا پانی دم کر کے پینا اور وہ کڑوا لگنا، اس کے بارے میں بھی فرما دیجئے۔ نظامی صاحب، آیت الکرسی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی دم کر کے دینے سے کیا پانی کڑوا ہو جاتا ہے، کیا اس سے جادو کی علامات میں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے پہ جادو ہے کہ نہیں؟ تو قرآن پاک کی آیات سحر پڑھ کے یا آیت الکرسی پڑھ کے یا فلک ناز پڑھ کے جب بھی ہم کسی متاثرہ بندے کو پلاتے ہیں تو اس کا پانی ذائقہ تبدیل ہوتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے اور کافی ساری چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اس بندے پہ جادو کی جو ہے نا وہ کیفیات بن رہی ہیں، اور جادو کی علامتوں میں وہ چیزیں شریک ہیں جو اس کے چہرے سے، اس کے جسم سے دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ جی، تو پانی پلانے کی نوبت نہیں آتی کیونکہ وہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، تو ہم دم کرتے ہیں، کچھ پڑھائی کرتے ہیں، اس پڑھائی سے ہی اس پہ کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کے چہرے پہ جسم کا حصہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے، یا جسم پہ دورے کی کیفیت بنتی ہے، یا آنکھیں جھپکنا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، ہنسنا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ ہر بندہ بیٹھا دیکھ سکتا ہے کہ اس بندے پہ کوئی اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، تو انہیں کو لے کے ہم پھر آگے چلتے ہیں۔